تو میکرو انڈیکیٹرز تو ہم دیکھ رہے ہیں مستحکم بھی ہو رہے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی ہے، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ایک مہینے میں 60 ہزار بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے نوکری کی تلاش میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہو گئے ہیں، یہ میرے خیال سے کچھ زیادہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے، ایک اکانومی جس کا شرح نمو کھینچ کھانچ کے 2.7% ہوا ہے، جبکہ آبادی کی رفتار جو ہے سالانہ 2.5% سے بڑھ رہی ہے، تو فی کس آمدنی میں نہ ہونے کے برابر اضافہ ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ممالک ہیں، جس میں بنگلہ دیش ہے، تقریباً 5.5 سے 6% گروتھ ریٹ، ہندوستان کا تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا میکرو انڈیکیٹرز میں انیشلی سب سے پریشان کن فیکٹر جو ہے وہ اوورآل آپ کا جو شرح نمو ہے، گروتھ ریٹ ہے۔ اس کے بعد میں ایشو ٹرکل ڈاؤن کا آتا ہے۔ ٹرکل ڈاؤن اس وقت ہی ہوگا جبکہ آپ کے فی کس آمدنی میں اضافہ ہو، نمایاں طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ غربت کا جو پیمانہ ہے وہ ورلڈ بینک خود، ہم نے بھی ریسرچ کیا ہے، تقریباً 44% پاکستان کے لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بلند نمبر ہے، یعنی کہ تقریباً 11 سے زیادہ کروڑ لوگ اس وقت غریب ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ اور آپ نے ایک خاص چیز کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں نوکریوں کی کوشش میں۔ اس کے بارے میں یہ میں کہتا چلوں کہ جو 2023 کا پاپولیشن اینڈ آپ کا سینسس جو تھا، وہ بہت ہی بہترین سینسس تھا۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے ایک ڈیجیٹل سینسس کیا ہے، اور اس کے ریزلٹس آ چکے ہیں، اور اس میں ایک حیرت انگیز اعداد شمار موجود ہے، اور وہ ہے آپ کے بے روزگاری کا لیول کیا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی شاید کہ پاکستان میں تاریخ کا سب سے بلند لیول ان امپلائمنٹ کا 22% ہو چکا ہے۔ 5 سال پہلے یہ صرف 6.5% تھا۔ تو حالات تو حد سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ اس وقت وکٹری ڈکلیئر کرنا نامناسب ہوگا۔ تو اب ان حالات میں بہتری حفیظ صاحب کیسے لائی جا سکتی ہے؟ ہم جو گروتھ ٹارگٹس رکھتے ہیں وہ ہم نہیں اچیو کر پاتے۔ جو اس سال کا ٹارگٹ تھا اس سے ہم تقریباً 1% کمی پر رہے۔ اگلے سال کا اور ایمبیشس ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر لیا۔ جب امپلائمنٹ ہم نہیں کریٹ کر، حکومت کہتی ہے کہ نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا اتنی ایکویٹی موجود نہیں ہے، اتنی سرمایہ کاری موجود نہیں ہے کہ جاب کریشن ہو نہیں پا رہی ہے؟ یہ اس چیلنج سے نبردآزمہ کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ بھی بہت حد تک گر چکا ہے۔ آپ کو سن کے شاید اس بات کی حیرت ہوگی، اور میں جو نمبرز کوٹ کر رہا ہوں وہ آفیشیل نمبرز ہیں، جی، گورنمنٹ کے اپنے نمبرز ہیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اسٹیمیٹ کیے ہیں۔ اس کے تحت پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ صنعتی شعبہ، جس سے بے روزگاری میں کمی آتی ہے خاص طور پہ، اور وہ تاریخ کا سب سے تیز رفتار سیکٹر رہا ہے، اس سیکٹر میں پچھلے 2-3 سال سے انویسٹمنٹ کا لیول اس حد تک گر چکا ہے کہ جو انویسٹمنٹ اس سال ہوئی ہے، یعنی کہ پچھلے سال 2024-25 میں اور 2023-24 میں جو انویسٹمنٹ انڈسٹری میں ہوئی، وہ 25 سال پہلے کے انویسٹمنٹ لیول سے ریئل ٹرمز میں بھی کم ہے۔ اس حد تک انویسٹمنٹ گر چکا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو مناسب نمبرز انٹروڈکشن میں آپ نے پیش کیے تھے، کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا آپ کی طرف سے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।